میں ہوں سجاد امن جنیجو اور میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی کتاب کا نام ہے طاقت کے 48 قوانین، دا 48 لاز آف پاور، اور اس کا قانون نمبر ہے 12، اور اس کا عنوان ہے اپنے مخالف کو بے بس کرنے کے لیے اپنی مرضی کی ایمانداری اور سخاوت کا استعمال کریں۔ ایک مخلصانہ اور ایماندارانہ حرکت بے ایمانی سے چلی جانے والی درجن بھر سے زیادہ چالوں پر حاوی ہوتی ہے۔ فراخ دلی اور ایمانداری شکی سے شکی آدمی کی احتیاط کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ ایک بار جب آپ کی اپنی منتخب کردہ ایماندارانہ حرکت دشمن کے دفاعی حصار میں دراڑ ڈال دیتی ہے تو اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس دراڑ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک بروقت دیا گیا تحفہ بھی ٹروجن ہارس کی طرح ہو سکتا ہے۔ دھوکے یا فریب کا مرکزی نقطہ حریف کی توجہ کو بھٹکانا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہو ان کی توجہ بھٹکانے سے آپ کو وہ وقت اور موقع مل سکتا ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نظر میں آئے بغیر وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو آپ کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ نرم دلی، ایمانداری اور سخاوت کا کوئی عمل وہ طاقتور ترین ہتھیار ہے جو انتہائی شکی آدمی کے ذہن سے بھی شک کو دور کر دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کے حریف کو ایسے بچوں میں بدل دیتا ہے جو شفقت کے ذرا سے اشارے پر گود میں آنے کو مچل رہے ہوتے ہیں۔ قدیم چین میں اسے کسی سے کچھ لینے سے پہلے اس کو کچھ دے دینا کہتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں اس شخص کا دھیان اس چیز کی طرف جا ہی نہیں پاتا جو اس سے لی جا رہی ہوتی ہے۔ کسی سے بھی بزور طاقت کوئی چیز لے لینا طاقتور لوگوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں متاثرہ شخص انتقام کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص سے اپنی ضرورت کے نام پر کوئی چیز انتہائی شائستگی سے مانگنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بھی اگلا آدمی دل ہی دل میں لیکن ناراضگی محسوس کر سکتا ہے۔ جب آپ کو کسی سے کوئی چیز یا مفاد حاصل کرنا ہو تو پہلے اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دیں، اس سے وہ شخص آپ کا احسان مند ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد آپ جب اس سے کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں تو اسے ناگوار محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ذہن میں آپ کی طرف سے دی گئی چیز کا احساس موجود رہتا ہے۔ دوسروں کو کوئی تحفہ یا مدد وغیرہ کچھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ اختیاری ایمانداری ایک بہترین طریقے سے کسی سے بھی آپ کی پہلی ملاقات کے موقع پر استعمال ہو سکتی ہے۔ ہم سب مختلف عادات کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے تعلق یا رشتہ قائم ہونے کے آغاز کے وقت ہی یہ رائے بنا لے کہ آپ ایک ایماندار انسان ہیں تو پھر انہیں اس کے برعکس رائے کے لیے قائل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے لیے صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات صرف ایک آدھ بار ایماندارانہ عمل کافی نہیں ہوتا۔ اپنی ساکھ بنانے کے لیے مسلسل کئی بار ایسے افعال کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت چھوٹے اور غیر اہم افعال بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ایک بار یہ ساکھ بن جاتی ہے تو پھر اسے دھچکا پہنچانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ قدیم چین میں چنگ کے نواب وو نے یہ فیصلہ کیا کہ تیزی سے طاقت میں اضافہ کرتی سلطنت ہو پر قبضہ کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ کسی کو بھی اپنے منصوبے سے آگاہ کیے بغیر اس نے ہو کے حکمران سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ تب اس نے اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک فوجی مہم کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور اس نے سب سے سوال کیا کہ ہمیں کس ملک پر حملہ کرنا چاہیے۔ توقع کے عین مطابق اس کے ایک اور وزیر نے کہا کہ سلطنت ہو پر حملہ کرنا چاہیے۔ چین کا حکمران اس پر غصے میں آ گیا کہ ہو اب ایک دوست ریاست ہے۔ اس نے تجویز پیش کرنے والے وزیر کا سر قلم کروا دیا۔ سلطنت ہو کے حکمران کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے اوپر حملے کے خطرے سے بالکل لاپرواہ ہو گیا، اور اس نے کسی طرح کی بھی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جو کہ ایک ریاست کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ چند ہفتے بعد چین کی فوج نے حملہ کیا اور ہو کی ریاست پر قبضہ کر لیا۔ آپ پر شک کرنے والے کسی بھی آدمی کے خدشات دور کرنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ایمانداری ہے، لیکن یہ اکلوتا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی بھی اچھا یا نیک عمل جو بظاہر بے لوث ہو کر کیا گیا ہو وہ یہ مقصد پورا کر سکتا ہے، اور غالباً ایسا ہی ایک عمل سخاوت یا فیاضی بھی ہے۔ تحفے کو انکار کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، بے شک یہ آپ کے انتہائی قابل نفرت دشمن کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے لوگوں کا دفاع کمزور کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی تحفہ فوراً ہمارے اندر کے بچے کو بیدار اور متحرک کر سکتا ہے، جس سے ہمارا دفاعی نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگرچہ ہم بہت سے لوگوں کے مختلف افعال کو شک سے دیکھتے بھی ہوں، پھر بھی ہم تحفے کے معاملے میں مدافعت ختم کر دیتے ہیں۔ تحفہ عام طور پر پوشیدہ محرکات کو ہماری نظر سے اوجھل کر دیتا ہے۔ کسی بھی خفیہ عمل کو چھپانے کے لحاظ سے تحفہ بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے چھوٹی سی کہانی۔
तकरीबन 3000 साल कबल अहले यूनान ने फ्रांस के शहर ट्राय पर हमला किया। ट्राय की हिफाजती फसील नाकाबिल तस्खीर थी, जिसकी वजह से मुहासरा 10 साल तक जारी रहा। इस पर उस दौर के मशहूर तरीन जंगजू लड़ाके भी शहर फतेह न कर सके। आखिरकार ओडेसी ने मशवरा दिया कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा तैयार किया जाए, जिसके अंदर कुछ मुसल्लह फौजी छुप कर बैठ जाएं, और फिर वो घोड़ा अहले ट्राय को बतौर तोहफा पेश कर दिया जाए और खुद वहां से बज़ाहिर पसपा इख्तियार की जाए। और जब शहर के लोग उस घोड़े को फतेह की अलामत समझकर शहर के अंदर ले जाएं, के अंदर छुपे जंगजू रात के वक्त शहर के पनाह के दरवाजे खोल दें। यह मंसूबा बहुत कामयाब रहा। ट्राय के लोग वो तोहफा पाकर बहुत खुश हुए और घोड़ा शहर के अंदर ले गए, और यूं उस तोहफे की वजह से यह 10 साल तवील जंग इख्तिताम को पहुंची। मौजू की मुनासबत से एक दूसरी छोटी सी कहानी, फालिस्कान की तस्खीर। रोमन जनरल कैमलेस ने शहर फालिस्कान का मुहासरा कर रखा था। मुहासरे से तंग आकर एक रोज़ शहर के अंदर से एक उस्ताद अपने कम उम्र तालिब इल्मों को सैर के बहाने बाहर ले आया और बच्चे कैमलेस के हवाले करते हुए उसे कहा कि वो बच्चों को यरगमाल बनाकर अहले शहर से हथियार डलवा ले ताकि ये जंग ख़त्म हो सके। जनरल कैमलेस ने फौरी तौर पर उस उस्ताद को रस्सियों से बंधवा दिया और बच्चों को डंडे देकर उन्हें उस उस्ताद को पीटने को कहा, और बच्चों को बाद में बखैरियत वापस अपने शहर भिजवा दिया। अहले शहर के दिल में जनरल की रहमदिली और मेहरबानी का सिक्का बैठ गया। बिलाखिर बहस के बाद शहर के लोगों ने चाबियां जनरल के हवाले कर दी। जनरल कैमलेस अगर बच्चों को यरगमाल बना लेता तो शहर पर कब्जा तो हो जाता, लेकिन वो लोगों के लिए नफरत की अलामत बन जाता। जबकि उस अमल से इज्तनाब करते हुए उसने लोगों को अपना मती बना लिया। इस तरह की टेक्निक्स या हरबों को बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करना होगा। अगर लोग आपकी इस तरह की चालों को समझ गए तो उनकी शुक्रगुजारी और गर्मजोशी इतनी ही शदीद नफरत और बदएतमादी में बदल सकती है। जब तक आप इस अमल को इंतहाई मुखलिसाना और जज्बाती बनाकर पेश नहीं कर सकते, उसकी कोशिश भी मत करें। हासिल मकसद ये है कि आपकी चालें इंतहाई शानदार तोहफों में छुपी होती हैं, जिसे आपका दुश्मन भी इनकार नहीं कर सकता, और सारी रुकावटें इससे दूर हो सकती हैं। जब चीन के ड्यूक सीन ने यू पर हमला करना चाहा तो उसने पहले उन्हें घोड़े और जवाहरात के तोहफे पेश किए। चुनाचे ये कहावत बन गई कि जब आप कुछ लेना चाहें तो पहले आपको देना चाहिए। ये था सजाद अमन जुनेजो, और आज की किताब का नाम था ताकत के 48 कवानीन, द 48 लॉज ऑफ पावर, और जिसका कानून नंबर था 12। तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।